دوستو کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہو، مزے میں ہو، خوش ہو، بڑھیا ہو۔ دوستو آج ہمیں دعوت ملی ہے پولیو مہم کے ایک سلسلے میں، ایک آگہی کا پروگرام ہے جس میں سوشل ورکر اور جو پولیٹیکل ورکر ان تمام لوگوں کو ڈی سی آفس ساؤتھ کراچی میں بلایا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی دعوت تھی، چل کے دیکھتے ہیں کہ ڈی سی آفس میں پولیو کے مہم کے بارے میں کیا آگاہی ہو رہی ہے، اور ہم جائیں گے کیونکہ پولیو ایسا مرض ہے جو کہ جس کے کیس ابھی حال ہی میں بلوچستان میں بھی رونما ہوئے ہیں، افغانستان میں بھی رونما ہوئے ہیں ایک کیس۔ تو اس کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں میٹنگ میں، وہاں کا احوال دکھاتے ہیں اور وہاں کے کیا مناظر ہیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کمرے میں جیسے سب لوگ بیٹھے ہوئے اسی طرح اگر ہم سوچ رہے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جتنے بچے موجود ہیں اس طرح اس کمرے میں موجود ہیں، تو جب ہم ویکسین یہ ویکسین دے دیں، اگر ہم سب بچوں کو ایک ساتھ یہ ویکسین 2 قطرے دے دیا جائے تو اس کمرے میں سب لوگوں کو جیسے میں ابھی ہم سب لوگوں کو قطرے پی لیں تو یہ وائرس جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں ایسی ویکسین ایسی پیٹ میں جگہ بنا لے گی کہ وائرس کو آنے نہیں دے گی۔ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ آپ کے پاس ایک طرح سے سیفٹی ہو جائے گی جتنے لوگ موجود ہیں اس میں، مگر ہوتا ہے اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر بچوں نے کیا، مگر کچھ کہہ لیں کہ ہمارے اندر سے لوگ رہ جاتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ ان خالی پیٹوں میں ویکسین نہیں جاتی تو وائرس آ جاتا ہے، اور ہمارے کے اندر میں نے ایک چابی لگا دی، اب ایک چابی ایک گروپ میں لگ سکتی ہے، یا تو ویکسین اس کے اندر لگے گی یا اس کے اندر وائرس لگے گی، دونوں کی شکلیں ایک ہی جیسی۔ اب اگر میں نے اس کے اندر ویکسین پہلے نہ دی، اس تالے کو میں نے اس کے اندر میری چابی نہیں لگی تو پھر وائرس ضرور اس کے اندر آ کے بیٹھ جائے۔ جس لحاظ سے سرکولیشن ہو رہی ہے کراچی میں، ہمیں 7 مہینے سے ہمارے جتنے نالے ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں وائرس بار بار مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بار بار ضرور ہم سے کچھ ایسے بچے رہ جاتے ہیں جو ویکسینیٹ نہیں کر پاتے، تو انفارچونیٹلی جو ہمارے گیپس ہیں، یہ جو کیمپین میں جو ہماری کوریج ہوتی ہے اور نہیں ہم سارے بچوں تک پہنچ پاتے، اس کی وجہ سے ہم جو باقی بچوں جن کو پلا بھی دیتے ہیں وہ محنت بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے 6 کیمپین 6 مہینے کرنا، اس کا ایک فائدہ تو ہمیں ہو گیا کہ اور کیسز تو نہیں آئے، اللہ کا شکر ہے، وہ 2 پہ وہ ستمبر میں جا کے وہ رک گئی کراچی، بٹ اس کا ہم جو چاہ رہے تھے کہ ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ ہم وائرس کو بھی ہم ہٹوا دیتے، وہاں سے ختم ہو جاتا، وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے، اور دیکھیں جب تک وائرس موجود رہے گا تب تک وہ کیس کا خطرہ دوبارہ ہمارے سر پہ لٹکتی رہے۔ اس کی مثال ایسے چمن کے علاقے میں بھی ایک کیس آیا ہے پاکستان کا، جو اس وقت 30 سال کے جو کیس آیا کسی چمن کا آپ آیا ہے، وہاں پہ یہ کہ وہ کیس چلو بھی بڑی ظالم بیماری ہے، اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، اس سے چلنا بھی چاہتے ہیں کہ جو بچے رہ جاتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو کور کر سکتے ہیں اور ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی تھوڑی سی سپورٹ ہم چاہتے ہیں اور آپ کی مدد چاہتے ہیں کہ ان ماں باپ کو ہم کمیونٹی والوں کو گائڈ کریں، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ بھی ان میں شامل ہے، بلکہ یہ تو واحد اس وقت دنیا میں بیماری ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کنسرن والی بیماری، یعنی کہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن جو تھی پچھلے کووڈ تھی، دوسری تھی، وہ سب اس لسٹ سے نکل گئی، مگر پولیو ابھی بھی شامل ہے۔ تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ وائرس ہے، یہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، مگر دیکھنے میں تو ایسا نہیں ہے، مگر یہ جاتا ہے آپ کے جیسے کہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ منہ کے ذریعے کیسے داخل ہوگا؟ یہ آلودہ غذا ہوگی، یعنی پانی گندا ہو سکتا ہے، یہ غذا گندی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے ہاتھ پیر آلودہ ہو سکتے ہیں، کوئی واش روم سے آئے اور اسی طرح صابن سے ہاتھ نہ دھوئے تو یہ وائرس اگر اس کے اندر موجود ہوگا تو بڑی آسانی سے یہ جسم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایک والدہ ہیں، وہ اپنے بچے کو پوٹی دلا رہی ہیں، مگر ان کے گھر کے دروازے پہ دودھ والا آ جاتا ہے، تو وہ سوچتی ہیں اگر میں نہیں وقت پہ جواب دوں گی تو یہ تو چلا جائے گا، پھر کیا کروں گی؟ تو اگر فرض کروں کہ میں اس وقت چلو آپ کی پانی سے ہاتھ دھوتی ہوں، بعد میں آپ کے صابن وابن دیکھتے ہیں ابھی جلدی کی بات ہے، تو ان کے ہاتھ میں اگر وہ جراثیم ہوں گے تو وہ جائے گی، جتنے وہ پیسے اس کو دیں گی وہ بندہ ان کے ہاتھ سے پکڑے گا، اس کے ہاتھ میں بھی جراثیم لگیں گے،
اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنے بچے کو انہیں ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا، دودھ پلا دیا، کچھ اور چیز ہینڈل کی، تو وہ اس بچے کے اندر کتنی آسانی سے چلا جائے گا وائرس. ہوئے بغیر کہیں سے چپس پکڑ کے کھا لی، ان کے اندر کتنی آسانی سے وائرس جائے گا. تو یہ چند مثالیں کہ منہ کے اندر یہ جب گندگی آلودگی جائے گی، یہ آپ کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اس جگہ، اور جیسے انہوں نے دکھایا میں یہ ذرات جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں. یہ اس کی فوٹو کاپیاں سمجھے نکل آتی ہیں ہزاروں لاکھ. باقی آپ کی ہماری نسلوں کو سب کو ٹیکے لگ گئے تھے، تو کچھ نہ کچھ قوت مدافعت آنے شروع تو بڑا ہونا لگ گیا. یہ اس زمانے کا ایک بڑا ہے جو اب جا کے اس کا ڈیتھ ہو گئی ہے، امریکن بندہ ہے، اس کو اس زمانے میں ہوتا 75 سال کا تھا، یہ اس کو 75 سال پہلے لگا تھا، یہ 75 سال سے بندہ مشین میں بنتا. تو یہ اسی طرح یہ بیماری چلتی آ رہی تھی کہ بس اس کا گزارا ہوتا ہے، مشین سے باہر نکالو 10-15 منٹ سے زیادہ ہی نہیں رہ سکتا تھا مشین سے. اس کا علاج ہی کوئی نہیں تھا، سانس نہیں لے سکتا تھا، اس کے پھیپھڑے وہ مسلز مفلوج ہو گئے. اب علاج کیا ہے اس کا؟ سمپل سی یہ ویکسین ہے ہماری. یہ ایک وائل سے ہم لوگ 20 بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. اگر کوئی ماں باپ کو اگر کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، وہی اس سے 19 اور بچے بھی کیا رہے ہیں، تو آپ کے بچے کو کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک ہی وائل سے ہم کتنے سارے بچوں کو ہم کور کریں. خدا نہ خاصہ کچھ ہونا ہوتا تو ایک کو ہوتا تو سب کو ہوتا ہے. اچھا یہی ویکسین پورے پاکستان میں استعمال ہوئی، یہی ویکسین پاکستان سے باہر استعمال ہوگی. عمرے حج کے لیے جائیں گے یہی ویکسین ہوگی، آپ آغا خان میں چلے جائیں گے ویکسین ہوگی، ایئرپورٹ پہ جائیں گے یہی ویکسین ہوگی. کیوں؟ اور کہیں بلکہ بھی نہیں. ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ ہم لوگ انڈونیشیا سے امپورٹ کریں. یہ وہی کمپنی ہے جیسے گلائکسو ویلکم ہوتی ہے، دوسری فارما ہوتی ہے، وہی لوگ بنا رہے ہیں. ایک اور اس میں یہ دیکھیں آپ نقشہ، یہ جس زمانے میں امریکہ میں کیسز ہوتے تھے 1962 میں، وہاں پہ بھی یہ وائرس تھے. ان لوگوں نے یہ لائنوں میں لگا کے ویکسین کرتے تھے کیونکہ ڈرتے تھے کہ بھائی خدا نہ خواستہ مفلوج ہو جائیں گے تو کوئی علاج نہیں ہوگا. کیونکہ اس زمانے میں ان کے لیے کتنی یعنی خطرناک چیز ہے، تو اس پہ ان لوگ کتنی اس سے انہوں نے عمل کیا، ختم بھی کر دیا. یہ 1988 میں پوری دنیا کا نقشہ ہے. اس میں جتنا لال لال نظر آ رہے ہیں سارا کا سارا وہ ممالک ہے جہاں پولیو تھا. ٹھیک ہے جی. اس آسٹریلیا میں نظر نہیں آ رہا، جتنا چل رہا ہے وہ بھی نہیں چل سکتا. یہ پریونٹیبل ہے، یعنی ہم روک سکتے ہیں اس سے، مگر اگر ہم لوگ سب کے سب لوگ مل کے اس کے اوپر بات کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارے کیسز جو پاکستان میں آتے رہیں. یہ دیکھیے گا کہ 2021 میں ہم پر اچھا موقع تھا، ہم ختم کر رہے ہیں، مگر پھر 2022 میں کے پی سے ہمارے پاس 20 کیس آ گئے. پچھلے سال 23 میں ہمارے پاس 6 کیس آئے، کے پی سے 4 تھے، 2 ہمارے سندھ سے آ گئے، کراچی سے آ گئے. تو یہ بھی ہمارے اوپر ایک طرح سے دھبا لگ گیا، ہمارے صوبے میں بھی، ہمارے شہر میں بھی. اور پھر کراچی بدنام اس چیز کے لیے کہ جی کراچی میں آ جائے گا وائرس تو پورے ملک میں چلے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں کیونکہ یہاں سے انٹرنیشنلی بھی ٹریول ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو. وہ تو ہے کہ پورے ہمارے ملک میں ہمارے سیمپل جو ہم سے لنکڈ ہیں وہ تو پہنچے ہیں. ملتان کا ساؤتھ سے لنکڈ ہے، باقی کراچی ایسٹ کا کتنے شہروں سے اور لنکڈ ہے، دوسرے ہمارے ضلع ان کے کتنے اور جگہوں سے لنکڈ ہے. مگر چلیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے اپنے ضلع میں جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں کرتے ہیں. 2 کیس ابھی بھی آ گئے. اب کی دفعہ جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں ہمارے پاس 2 کیس ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ کے پی میں بھی نہ اگر ہمارا وائرس وہ دیکھے اور سندھ میں بھی نہ ہو، اور یہی بلوچستان کے اندر اس میں قابو پا لے تو اللہ کرے کہ ہم اس کو کر پائیں. اس کی سائیکل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس یہ 2024 ہے، اگر ہم نے اس کو یہاں پہ فروری میں روک کیا آخری کیس جو ہم نے کیا ہے تو پھر یہ 2027 میں جا کے ہم لوگ سرٹیفکیشن ملی. اگر ابھی ہم نے اس پہ قابو پایا 3 سال میں وہ انتظار کرتے کہ کوئی کیس نہ آئے، پھر وہ کہتے ہیں کنفرم ہو گیا. اگر 3 سال تک بیچ میں اگر وہ کیس آ گیا معاملے کی غلطی جو انہوں نے آپ کے پازیٹیو میں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ نہیں اس پہ قابو کر پائے. یہ بھی سوچیں کہ جو لوگ ہمیں یہ ویکسین دلواتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان اس میں کچھ فیصد اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مگر ساری نہیں لیتی. اس میں جو کام کرنے والے ہیں وہ لوگ کی جو فیسیں ہوتی ہیں سی ایم ہوتے ہیں، میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں، جو حکومت پاکستان کے پاس اتنا خرچہ نہیں کہ سب وہ کر رہا ہے. جو کنٹینرز آتے ہیں وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں. اگر یہ کل کو ہم سے فنڈس اگر لے کے جائیں گے تو ہم کتنی بیماریاں رہ رہے ہیں، ہم اور افغانستان بیٹھے رہیں گے. تو ابھی ہمارے پاس اچھا ایک سنہری موقع ہے، ہمیں فنڈس بھی ملے ہوئے، ہم کر بھی سکتے ہیں. تو اس کو غنیمت جان کے کر لیں. یہ اگر آپ دیکھیں کہ ستمبر سے لے کے ابھی تک ریٹ 2021 کی اپریل سے لے کے 2023 کی اگست تک کی ہمارے پاس پورا گرین تھا، یعنی یہاں پہ کبھی بھی نہیں پولیو وائرس دکھا تھا. اور اب یہ 6-7 مہینے سے کنٹینیوس دکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ماحولیاتی نمونے میں موجود ہے، نامیے میں، اس کا مطلب بچوں میں ہی ہے.
कहीं ना कहीं बच्चों में मौजूद है तभी नाले में जा रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी अहम बात है जिस पर हमें फोकस करना है। और थोड़ी सी आपके लिए हमें लोग अगर कर पाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी ये मेरे से जो है जैसे ये सब लोग खड़े हैं मदीना के एयरपोर्ट पे, सबको अलग से कतरे लाए जा रहे हैं, समझने शर्मिंदगी कम हो और ये भी बात खत्म हो कि हमारे ऊपर से पोलियो का ये मर्ज खत्म। इसमें देखिए ये सोचे कि क्यों इस पर रिसोर्सेज लगेंगे, यही रिसोर्सेज यही चीज़ें पे मीजल्स पे, काले अरकान पे, टाइफॉइड आजकल बहुत फैल रहा है उस पे, ये उन चीज़ों पे भी हम फिर जा सकेंगे। चिचक की बीमारी की स्मॉल पॉक्स वो